راولپنڈی ٹیسٹ پر پاکستان نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میچ کے دوسرے روز کا کھیل ختم ہونے پر انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگ میں 3 وکٹوں پر 24 رنز بنا لیے۔ انگلش ٹیم کو پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 53 رنز درکار۔ پاکستان ٹیم انگلینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں 344 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ نائب کپتان سعود شکیل 134 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ ساجد خان 48 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ نعمان علی نے 45 رنز کی اننگ کھیلی۔ ہم کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فکرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں، کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں۔ سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے، مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے بہت سے غلط فیصلے بھی کیے ہوں۔ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا فیصلہ ایک پارٹی کے حق میں تو دوسری کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم انصاف کرتے ہیں، سچ کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ کہا بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے بعد زندگی بدل گئی۔ بلوچستان میں جو کیا اسے لوگ جانتے ہیں۔ اہلیہ نے بھرپور مدد کی، لیکن کہا میرا نام سامنے نہ لایا جائے۔ 42 سالہ کریئر میں وکلا سے بہت کچھ سیکھا۔ فل کورٹ ریفرنس نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور دیگر 16 ججز سمیت قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور دیگر اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ چیف جسٹس نے اپنے اسٹاف کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. On the one hand, I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor and abruptness with which you always kept us on our toes. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. قاضی فائز عیسیٰ کو بہترین انسان پایا، ان کی کمی محسوس کریں گے۔ وہ اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے کہا چیف جسٹس نے یقینی بنایا ایجنسیاں اپنی حدود میں کام کریں، سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ وکلاء تنظیموں کے نمائندوں نے قانون کی سربلندی کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کو سراہا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح کرتے ہوئے کہا عوام کے لیے یادگار دن رات کھلی رہے گی۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کل 11 بجے ایوان صدر میں حلف اٹھائیں گے۔ مہمانوں کے لیے دعوت نامے جاری۔ وزیر اعظم، سروسز چیفز، ججز اور وکلاء حضرات شرکت کریں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی تیاری۔ ترمیمی بل کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کی تجویز دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی کے ذریعے پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت قانون کے مطابق ترمیمی بل منگل کو پیش کیے جانے کا امکان۔ ابھی فی الحال میں تو خود اپوزیشن میں ہوں، میرا تو حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہیں آ سکے گی، انشاءاللہ بھرپور مزاحمت کریں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہم تو اصولی طور پر نہ انتقامی سیاست کے قائل ہیں، نہ کسی سیاستدان کے خلاف مقدموں پر مقدموں کے قائل ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم ہرگز نہیں آنے دیں گے، اگر لائی گئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت میں شامل ہونے کا کوئی پروگرام نہیں، اپوزیشن میں ہی رہیں گے۔ وفاق پر چڑھائی سے ملک کو تقسیم کرنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اصولی طور پر کسی سیاستدان کے خلاف مقدمات کا قائل نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اچھا وقت گزارا، نئے چیف جسٹس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ جوڈیشری کیسے اس ڈیل اور ڈیل کے دائرے میں آئے گی، میرا نہیں خیال ہے کیسی بھی بات ہے۔ ان کو اگر ریلیز کیا ہے، بیل دیے تو جوڈیشری نے دی ہے۔ پہلے انتظار نہیں ہوا کہ کوئی جج نہیں آئے کسی تقریب میں، تو عمران خان رہا ہو جائے گا، آپ کا خیال ہے اسی اگین جوڈیشری؟ معلوم نہیں عدلیہ میں ڈیل یا ڈھیل کیسے ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔
قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں سینئر ججز کی عدم شرکت کوئی نئی بات نہیں، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ مزید کہا کہ رواداری مارچ کی رپورٹ میرے پاس آ چکی ہے، جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا انہیں سزا ملے گی۔ اگلی گرمیوں سے پہلے بجلی کی قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ 5 IPPs بند کرنے سے معیشت کو اربوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ مزید 8 IPP سے متعلق قوم کو خوشخبری دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر اظہار خیال، کہا وزیر اعظم کی توجہ بجلی کی قیمتیں کم کرنے پر ہے، اس سال صارفین کو زیادہ سبسڈی دی گئی۔ شرمیلا فاروقی کا تعلیمی اداروں میں منشیات کی فراہمی سے متعلق اظہار تشویش، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا منشیات کی فروخت اور استعمال کا معاملہ متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی۔ حکومتی کمپنیوں کی ناقص کارکردگی سے بجلی صارفین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ممبر سندھ نیپرا رفیق شیخ کا اگست کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے فیصلے پر اضافی نوٹ سامنے آ گیا۔ ممبر نیپرا کا کہنا ہے کہ پاور سیکٹر کی ناقص کارکردگی کے باعث بجلی صارفین پر بھاری بوجھ ہے۔ NTDC کی نااہلی سے 2 سال بے نقصانات میں 1500% سے زائد کا اضافہ ہوا۔ مالی سال 2023-24 میں 60 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ ترسیلی لائن کی خرابیاں دور نہ کرنا NTDC کی نااہلی ہے۔ اگست میں سسٹم کی خرابیوں سے صارفین پر 5 ارب 10 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا۔ قومی ایئر لائن PIA کے 10 طیارے کئی ماہ سے گراؤنڈ ہونے کا انکشاف۔ طیارے پرزے نہ خریدے جانے کی وجہ سے گراؤنڈ ہیں۔ طیاروں کی عدم دستیابی سے PIA کا بین الاقوامی اور ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن کئی ماہ سے شدید متاثر۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے IMF کو $1 ارب فنڈنگ کے لیے درخواست کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم میٹنگز، برطانیہ کی وزیر برائے ترقی، خواتین اور مساوات سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دیرپا شراکت داری کو سراہا۔ پاکستان کے کلائمیٹ انویسٹمنٹ فنڈ میں $120 ملین کے تعاون کا خیر مقدم۔ محمد اورنگزیب اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر محمد سلیمان الجاسر سے بھی ملے۔ مشرق بینک اور JP مورگن بینک کے نمائندوں سے بھی معاشی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا ایک اور تاریخ ساز ریکارڈ، 100 انڈیکس نے 90,000 کی حد کو بھی عبور کر لیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں 1048 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 89,994 پر بند ہوا۔ ایک موقع پر مارکیٹ 90,593 پر ٹریڈ ہوتی رہی۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 20 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 64 پیسے کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت مزید 800 روپے کم ہو گئی۔ 1 تولہ سونا 2,82,300 روپے میں فروخت ہوا۔ ٹریڈ بیلنس کسی حد تک بہتر ہو گیا۔ FPCCI کے قائم مقام صدر ثاقب فیاض کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ حکومت مثبت اقدامات کرے۔ گزشتہ روز FBR کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے۔ FBR کے ایسے اقدامات سے ہراساں کرنے کی طرف بات جا رہی ہے۔ ایسے اقدامات کو فوری ختم کر دیا جائے۔ صنعت کاروں میں بے چینی پھیل گئی۔ کسی بھی FBR میں صنعت کار کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ٹیکس بچانے والوں اور فراڈ میں ملوث افراد کے ساتھ نہیں۔ FBR کی جانب سے کچھ اقدامات پر تحفظات ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات، دونوں ممالک میں تعاون کے فروغ اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ بیلجیم کے سفیر نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عوام دوست پالیسیوں کو سراہا، پنجاب حکومت کے معاشی ویژن کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہداء پولیس کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے احسن اقدام، گھروں کی خریداری کے لیے فنڈز میں اضافے کی منظوری، 50 لاکھ روپے سے لے کر 2 کروڑ روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ ڈی چوک میں احتجاج کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں بانی PTI کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت منظور۔ عدالت نے تھانہ کوہسار میں درج 2 مقدمات میں 20,000 کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ رہائی کی روپکار بھی جاری۔
سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی کے لیے کوشش کا وعدہ کیا تھا۔ لاہور میں اسموگ کے ڈیرے، سانس لینا بھی محال، ایئر کوالٹی انڈیکس 163 ریکارڈ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج لاہور کا چوتھا نمبر۔ شہر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری۔ اب تک 50,000 سے زائد چالان ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں دھواں چھوڑنے والے بھٹوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ پہلی مرتبہ تقریباً 700 بھٹوں کو مسمار کیا گیا۔ عوام سے اپیل ہے دکانداروں سے پلاسٹک بیگز میں سودا سلف لینے سے انکار کر دیں۔ ایک ہفتے میں مہنگائی میں 0.2% کمی ہوئی۔ ادارہ شماریات نے حساس اشاریوں پر مبنی ہفتہ وار مہنگائی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 15.1% ریکارڈ کی گئی۔ ایک ہفتے میں آلو 3.3%، لہسن 3%، دال مونگ 2.8% اور انڈے 2% مہنگے ہوئے۔ مرغی کی قیمت میں 7.1%، پیاز 5%، گڑ 2%، آٹا اور دال ماش 1% سستی ہوئی۔ اور شاعری سے سحر طاری کر دینے والے شاعر ساحر لدھیانوی کی آج 44ویں برسی۔ غزل اور نظم کے ساتھ ساتھ فلمی نغمہ نگاری میں وہ کمالات دکھائے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ لاہور میں قیام کے دوران انہوں نے زمانے کے حوادث کو آشکارا کرنے والی شاعری پر مشتمل اپنا پہلا مجموعہ کلام تلخیاں مکمل کیا۔